یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم۔ پیارے بھائی اور بہن، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا ہر ایک انسان کے دل کو جانتا ہے۔ کوئی بھی چیز خدا سے چھپی ہوئی نہیں رہ سکتی۔ ہمارے دل میں جو کچھ بھی ہے وہ ساری چیزوں کو خدا دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خدا سے یہ چیز چھپا سکتے یا وہ چیز چھپا سکتے تو یہ ہماری بے وقوفی کی بات ہے، یعنی کہ یہ ہمارا خیال بالکل غلط ہے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے وقت ہم تاریخ کی پہلی کتاب باب 22 اور اس کی آیت 14 سے غور کرنا شروع کرے تھے، اور ہم باب 22 کو ختم کرے تھے۔ اس کے بعد ہم باب 23، 24، 25، 26، 27 پہ غور کرے تھے۔ اس کے بعد ہم باب 28 اٹھائے تھے اور اس کے پہلے 3 آیتوں پہ غور کرے تھے۔ اب ہم آیت 4 سے غور کرنا شروع کریں گے اور پڑھیں گے آیت 4 اور 5۔ لکھا ہوا ہے، تو بھی خداوند اسرائیل کے خدا نے مجھے میرے باپ کے سارے گھرانے میں سے چن لیا کہ میں سدا اسرائیل کا بادشاہ رہوں، کیونکہ اس نے یہودا کو پیشوا ہونے کے لیے منتخب کیا اور یہودا کے گھرانے کو چنا ہے، اور میرے باپ کے بیٹوں میں سے مجھے پسند کیا تاکہ مجھے سارے اسرائیل کا بادشاہ بنائے، اور میرے سب بیٹوں میں سے، کیونکہ خداوند نے مجھے بہت سے بیٹے دیے ہیں، اس نے میرے بیٹے سلیمان کو پسند کیا تاکہ وہ اسرائیل پر خداوند کی سلطنت کے تخت پر بیٹھے۔ تو یہاں داؤد صاف صاف ظاہر کرتے ہیں کہ خدا سلیمان کو چنا اور ہیکل بنانے کا کام ان کے ہاتھوں میں سونپا تھا۔ یہاں داؤد یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اب سلیمان ذمہ دار ہیں اور خدا کے حساب دہ ہیں۔ تو یہاں ایسا لگتا ہے کہ سلیمان داؤد کے پسندیدہ نہیں تھے۔ آیت 6 پڑھیں گے، اور اس نے مجھ سے کہا کہ تیرا بیٹا سلیمان میرے گھر اور میری بارگاہوں کو بنائے گا، کیونکہ میں نے اسے چن لیا ہے کہ وہ میرا بیٹا ہو اور میں اس کا باپ ہوں گا۔ داؤد کی جان اور داؤد کا دل تیار تھا خدا کے لیے ہیکل بنانے کے لیے، مگر یہ کام کے لیے خدا داؤد کو اجازت نہیں دیا، اور داؤد خدا کے یہ مرضی کو ان کے دل میں قبول کرے، مگر داؤد یہ کام ضرور کرے کہ ہیکل بنانے کے سامان کا انتظام کرے، اور سلیمان کا ہمت اور حوصلہ بڑھائے خدا کے ہیکل کو بنانے کے لیے۔ اب داؤد جو ہیں سلیمان کو ہیکل کی بلو پرنٹ دیتے ہیں، یعنی کہ ہیکل کا نقشہ۔ ہم پڑھیں گے آیت 11 سے 13۔ تب داؤد نے اپنے بیٹے سلیمان کو ہیکل کے اسارے اور اس کے مکانوں اور خزانوں اور بالاخانوں اور اندر کی کھوٹریاں اور کفرگاہ کی جگہ کا نمونہ اور ان سب چیزوں، یعنی خداوند کے گھر کے صحنوں اور آس پاس کی کھوٹریوں اور خدا کے مسکن کے خزانوں کا نمونہ بھی دیا جو اس کو روح سے ملا تھا، اور کاہنوں اور لاویوں کے فریقوں اور خداوند کے مسکن کی عبادت کے سب کام اور خداوند کے مسکن کی عبادت کے سب ظروف کے لیے۔ پیارے بھائی بہن، جیسا موسیٰ کو مسکن بنانے کے لیے بلو پرنٹ یعنی کہ نمونہ دیا گیا تھا، اسی طریقے سے داؤد کو خدا کے طرف سے ہیکل بنانے کا نمونہ دیا گیا تھا۔ داؤد خدا کے لیے ہیکل اس لیے نہیں بنانا چاہتے تھے کہ اس میں خدا رہے۔ خدا ایک ڈبے میں رہنے والا نہیں ہے، نہ رہ سکتا۔ سلیمان خدا کی ہیکل کی شروعات کرنے سے پہلے خدا سے دعا کرتے ہیں۔ انہوں اپنے دعا میں بولتے ہیں، میرے دوست میں چاہوں گا کہ ذرا غور سے سنا، کیا خدا فی الحقیقت زمین پر سکونت کرے گا؟ دیکھ آسمان، بلکہ آسمانوں کے آسمان میں بھی تو سما نہیں سکتا، تو یہ گھر تو کچھ بھی نہیں جسے میں نے بنا۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ساری کائنات خدا کے لیے بس نہیں ہے۔ ساری کائنات خدا کو نہیں سما سکتی، تو ایک چھوٹا سا گھر اس کو کیسا سما سکتا ہے؟ ہیکل جو ہے ایک ایسی جگہ ہے جہاں لوگ اکٹھا ہوتے تھے، یعنی کہ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اکٹھا ہو کے خدا کی عبادت کرتے تھے۔ ہیکل جو ہے ایک ملنے کی جگہ بھی تھی۔ خدا جو ہے آدمی سے ہیکل میں ملاقات کرتا تھا،
اور ہیکل خدا کے جلال اور عزت کی جگہ تھی۔ آج خدا ایک بلڈنگ میں نہ رہتا ہے، نہ ملتا ہے، انہیں پاک روح کے ذریعے سے انسان کے دل میں بستا ہے۔ وہ انسان کے دل میں جو انسان یسوع مسیح پہ ایمان لایا ہے، ہر انسان کے دل میں نہیں، بلکہ صرف وہ انسان کے دل میں جو انسان یسوع مسیح پر ایمان لایا ہے، خدا جو ہے اپنے روح کے ذریعے سے اس کے دل میں آ کے رہتا ہے۔ آیت 14 اور 15 پڑھیں گے، یعنی سونے کے ظروف کے واسطے سونا تول کر، ہر طرح کی خدمت کے سب ظروف کے لیے، اور چاندی کے سب ظروف کے واسطے چاندی تول کر، ہر طرح کی خدمت کے سب ظروف کے لیے، اور سونے کے شمعدانوں اور اس کے چراغوں کے واسطے ایک ایک شمعدان اور اس کے چراغوں کا سونا تول کر، اور چاندی کے شمعدانوں کے واسطے ایک ایک شمعدان اور اس کے چراغوں کے لیے ہر شمعدان کے استعمال کے مطابق چاندی تول کر۔ پیارے بھائی اور بہن، یہاں ہم کو یہ بات کا خیال کرنا ہے کہ داؤد تھے ساری چیزاں اس لیے کرے تاکہ خدا کو عزت دیے ویسا۔ آیت 19 میں لکھا ہوا ہے، یہ سب یعنی اس نمونے کے سب کام خداوند کے ہاتھ کی تحریر سے مجھے سمجھائے گئے۔ پیارے بھائی بہن، یہ ایک زبردست آیت ہے۔ ہیکل کا جو نمونہ تھا خدا کی طرف سے تھا۔ جیسا خدا مسکن کے بنانے کے لیے نمونہ دیا، ویسا ہیکل بنانے کا بھی نمونہ دیا تھا۔ خدا بلو پرنٹ دیا یعنی کہ نمونہ، اور خدا ہیکل بنانے کی جگہ چنا یعنی کہ ارنان کا خالیہان۔ اور خدا داؤد کا ہمت اور حوصلہ بڑھایا، مگر ان کو ہیکل بنانے کی اجازت نہیں دیا۔ آیت 20 پڑھیں گے، اور داؤد نے اپنے بیٹے سلیمان سے کہا کہ ہمت باندھ اور حوصلہ سے کام کر، خوف نہ کر، ہراساں نہ ہو، کیونکہ خداوند خدا جو میرا خدا ہے تیرے ساتھ ہے، وہ تجھ کو نہ چھوڑے گا اور نہ ترک کرے گا، جب تک خداوند کے مسکن کی خدمت کا سارا کام تمام نہ ہو جائے۔ تو یہاں داؤد بہت ہی زیادہ دلچسپی بتا رہے ہیں، اور انہوں پوری کوشش میں ہیں سلیمان کو تیار کرنے کے لیے۔ داؤد چاہتے ہیں کہ سلیمان ہیکل کے بنانے کے کام میں مصروف ہو جانا۔ آیت 21 پڑھیں گے، جو کہ یہ باب کی آخری آیت ہے، اور دیکھ کاہنوں اور لاویوں کے فریق خدا کے مسکن کی ساری خدمت کے لیے حاضر ہیں، اور ہر قسم کی خدمت کے لیے سب طرح کے کام میں ہر شخص جو ماہر ہے باخوشی تیرے ساتھ ہو جائے گا، اور لشکر کے سردار اور سب لوگ بھی تیرے حکم میں ہوں گے۔ پیارے بھائی اور بہن، اگر ہم دیکھیں گے تو داؤد کے ساتھ ہر کوئی تھا۔ کاہنہ تھے، کام کرنے والے تھے، سرداراں تھے، لاویاں تھے، اور یہ ساروں کو داؤد تیار کر دیے تھے سلیمان کا ساتھ دینے کے لیے، تاکہ انہوں خدا کے لیے ہیکل بنانے کی تیاری کرے ویسا۔ داؤد سلیمان کے لیے ہر چیز کا انتظام کر دیے تھے۔ سلیمان کا کام بس یہ تھا کہ داؤد کے حکموں کے مطابق چل کے ہیکل کے کام کو پورا کرنا۔ یہ ہوگا، اب ہم کلام کے وہ حصے پائیں گے جہاں داؤد لوگوں کو ابھارتے ہیں سلیمان کی مدد کرنے کے لیے۔ تو اب ہم اٹھائیں گے تاریخ کی پہلی کتاب کا آخری باب یعنی کہ باب 29، اور پڑھیں گے اس کی آیت 1۔ اور داؤد بادشاہ نے ساری جماعت سے کہا کہ خدا نے فقط میرے بیٹے سلیمان کو چنا ہے، اور وہ ہنوز لڑکا اور نا تجربے کار ہے، اور کام بڑا ہے، کیونکہ وہ محل انسان کے لیے نہیں بلکہ خداوند خدا کے لیے ہے۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو داؤد اپنے لوگوں کو بلاتے ہیں، اور ان لوگوں کو سب سے پہلی بات یہ بتاتے ہیں کہ خدا فقط ان کے بیٹے کو چنا ہے ہیکل بنانے کے لیے۔ یہاں داؤد جو لفظ کا استعمال کرے ہیں وہ فقط ہے، یعنی کہ صرف۔ داؤد یہاں لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہیکل بنانے کے لیے خدا نہ ان کو چنا، نہ کسی کو چنا، بلکہ فقط سلیمان کو چنا ہے۔ میرے بھائی، ہیکل بنانا خدا کے طرف سے ایک خاص کام تھا، اور یہ کام کے لیے خدا صرف سلیمان کو چنا۔ آج خدا اپنے خاص کام کے لیے آپ لوگوں میں سے کسی کو چنا ہے۔
خدا آپ کے ماں باپ یا آپ کے بھائیوں بہنوں کو نہیں چنا ہے، بلکہ آپ کو چنا ہے۔ خدا اپنا ارادہ آپ کے ذریعے سے، یعنی کہ صرف آپ کے ذریعے سے پورا کرنا چاہتا ہے، مگر ساتھ ساتھ خدا چاہتا ہے کہ آپ اس کے ارادوں کو پوری کرنے کے لیے دوسروں کی مدد لینا چاہیے۔ داؤد اپنے بزرگوں کو یہ صلاح دیتے ہیں کہ ان لوگوں خدا کا ہیکل بنانے میں سلیمان کی مدد کرنا۔ میرے بھائی، خدا کے ارادوں کو پوری کرنے کے لیے مل جل کے کام کرنا ضروری ہے۔ آیت 2 اور 3 پڑھیں گے۔ اور میں نے تو اپنے مقدور بھر اپنے خدا کی ہیکل کے لیے سونے کی چیزوں کے لیے سونا، اور چاندی کی چیزوں کے لیے چاندی، اور پتل کی چیزوں کے لیے پتل، لوہے کی چیزوں کے لیے لوہا، اور لکڑی کی چیزوں کے لیے لکڑی، اور حقیق اور جڑاؤ پتھر، اور پچھی کے کام کے لیے رنگ برنگ کے پتھر، اور ہر قسم کے بیش قیمت جواہر، اور بہت سا سنگے مرمر تیار کیا ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو داؤد پوری تیاری کرے تاکہ خدا کا ہیکل بہترین طریقے سے بنے۔ ویسا انہوں اپنے پورے دل سے ہیکل کے بنانے کے سارے سامان کا انتظام کرے۔ داؤد کا دل خدا میں تھا، اور انہوں اپنی زندگی میں اپنے دل میں خدا کو پہلی جگہ دیے۔ یہ ساری چیزوں کا ذکر یہاں جو ہوا ہے، داؤد اپنے جائیداد میں سے یہ ساری چیزیں دیے۔ میرے بھائی، ہم ہمیشہ خدا کو ہمارے زندگی میں پہلی جگہ دینا چاہیے۔ ہمارے زندگی میں داؤد کے ویسا پہلے خدا ہونا چاہیے۔ لیکن اگر آج ہم دیکھیں گے تو لوگ جو ہے اپنے دل میں خدا کو بھی جگہ دینا چاہتے ہیں اور دنیا کو بھی جگہ دینا چاہتے ہیں، یعنی کہ یہ لوگ جو ہے دنیاوی خواہشوں میں بھی ہیں اور خدا کے خواہش میں بھی ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو دنیا کو چننا ہے یا پھر خدا کو چننا ہے۔ اگر آپ دنیا کو چننا چاہتے ہیں تو آپ چن سکتے ہیں، اور اگر آپ خدا کو چننا چاہتے ہیں تو خدا کو چن سکتے ہیں۔ اور یا اگر ہم دیکھیں گے تو داؤد جو ہے دنیا کو بالکل الگ کر دیے اپنے سے اور خدا کو چنے۔ حالانکہ خدا ان کو ہیکل بنانے کی اجازت نہیں دیا، تو بھی انہوں خدا سے ناراض نہیں ہوئے، لیکن پھر بھی سلیمان کی جو ہے مدد کرے سامان کا انتظام کرنے کے لیے، لوگوں کا انتظام کرنے کے لیے، بلکہ لوگوں کو بولے کہ سلیمان کی مدد کرو ہیکل بنانے کے لیے۔ اب ہم آیت 5 پڑھیں گے۔ اور کاریگروں کے ہاتھ کے ہر قسم کے کام کے لیے سونے کی چیزوں کے واسطے چاندی ہے، پس کون تیار ہے کہ اپنی خوشی سے اپنے آپ کو آج خداوند کے لیے مخصوص کرے۔ پیارے بھائی اور بہن، یا داؤد ہمارے لیے ایک بہت بڑا مثال بنے۔ جہاں تک خدا کو دینے کا سوال تھا تو انہوں خدا کو دینے کے لیے اپنا ہاتھ پوری طریقے سے کھول رکھے۔ کوئی بھی چیز روکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ جہاں تک دینے کا سوال پیدا ہوتا ہے، انہوں اپنے لوگوں کے سامنے ایک بہت بڑا مثال بنے۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدمت گزاری کے لیے آپ دینا چاہتے ہیں تو دل روک کے مت دیو، بلکہ خوشی کے ساتھ دیو۔ اگر آپ خوشی کے ساتھ دیں گے تو خدا آپ کے یہ ہدیے کو قبول کریں گا۔ آیت 6 سے 8 میں لکھا ہوا ہے، تب آبائی خاندانوں کے سرداروں اور اسرائیل کے قبیلوں کے سرداروں اور ہزاروں اور سینکڑوں کے سرداروں اور شاہی کام کے ناظموں نے اپنی خوشی سے تیار ہو کر خدا کے گھر کے کام کے لیے سونا 5,000 قینتار اور 10,000 درہم، اور چاندی 10,000 قینتار، اور پتل 18,000 قینتار، اور لوہا 1,00,000 قینتار دیا۔ اور جن کے پاس جواہر تھے انہوں نے ان کو جرسونی یحییل کے ہاتھ میں خداوند کے گھر کے خزانے کے لیے دے ڈالا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، جب لوگ دیکھے کہ داؤد دیے ہیں تو داؤد کا دینا ان کے دل پہ اثر پڑا، اور ان لوگوں بھی دل کھول کے دیے، دل کے خوشی کے ساتھ دیے۔ میرے بھائی، کلیسیا کا پادری اپنے کلیسیا کے لیے ایک بہت بڑا مثال بننا چاہیے۔ پادری کا اثر کلیسیا پہ پڑتا ہے۔ اگر پادری نہیں دیتا ہے تو لوگ کیا دیں گے؟ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اول نمبر جو ہے دینے والا پادری ہونا چاہیے۔ لیکن آج ہم کلیسیاؤں میں دیکھتے ہیں کہ پادری اپنی جگہ پہ بیٹھے رہتے ہیں
اور جو ہے نذرانے کی تھیلی جو ہے چو طرف جاتی ہے۔ میرے بھائی ایسا ہونا نہیں چاہیے، بلکہ جب نذرانے کی تھیلی نکلتی ہے تو سب سے پہلے پادری جو ہے اس نذرانی تھیلی میں اپنا پیسہ ڈالنا چاہیے اور خدا کو دینا چاہیے اور لوگوں کے سامنے ایک بہت بڑا مثال بننا چاہیے۔ آیت 9 پڑھیں گے، تب لوگ شادمان ہوئے اس لیے کہ انہوں نے اپنی خوشی سے دیا، کیونکہ انہوں نے پورے دل سے رضامندی سے خداوند کے لیے دیا تھا، اور داؤد بادشاہ بھی نہایت شادمان ہوا۔ تو داؤد کے لیے یہ ایک خوشی کی بات تھی کہ لوگ اپنا دل کھول کے ہیکل کے بنانے کے لیے دے رہے ہیں۔ ایک صاحب جو ہے جا رہے تھے اور انہوں پڑھتے ہیں جہاں لکھا ہوا ہے تکلیف ہوئے تک دیتے جاؤ۔ پھر سے ایک بار میں دہراؤں گا، تکلیف ہوئے تک دیتے جاؤ۔ یہ صاحب یہ بات پڑھے۔ دوست، یہ لکھت دنیا کے لیے برابر ہے مگر خدا کے حساب کتاب سے نہیں ہے۔ اگر آپ کو دینے میں تکلیف ہوتی ہے تو مت دیو۔ خدا چاہتا ہے کہ جب آپ دیتے ہیں تو آپ کے دل میں خوشی ہونا چاہیے۔ اگر خوشی نہیں ہے تو خدا صاف صاف آپ کو بولتا ہے کہ مت دیو۔ جب آپ دیتے ہیں تو آپ کے دل میں اور آپ کے زندگی میں خوشی ہونا چاہیے۔ آیت 10 پڑھیں گے، پس داؤد نے ساری جماعت کے آگے خداوند کا شکر کیا، اور داؤد کہنے لگا، اے خداوند ہمارے باپ اسرائیل کے خدا، تو ابد الآباد مبارک ہو۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو داؤد خدا کو کیسا بلا ہے؟ داؤد جو ہیں خدا کو اسرائیل کے باپ کے حیثیت سے بلا ہیں۔ پرانا عہد نامہ میں خدا سارے اسرائیلیوں کا باپ تھا، یعنی کہ خدا ایک ایک آدمی کا باپ نہیں تھا بلکہ ساری اسرائیلی قوم کا باپ تھا۔ اور یہ ایک دلچسپی کی بات ہے، موسیٰ کی شریعت کبھی بھی آدمی کو خدا کا بیٹا نہیں بنائے۔ صرف یسوع مسیح پہ ایمان لانے کے ذریعے سے ہم خدا کے فرزند بنائے جاتے ہیں، یعنی کہ یسوع مسیح پہ ایمان لانے سے ہم خدا کے فرزند بنتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل باب 1 اور آیت 12 میں لکھا ہوا ہے، ذرا غور سے سنو، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ ہوگا۔ اب ہم کلام کے وہ حصے پہ آئیں گے جہاں داؤد خدا سے دعا کرتے ہیں۔ آیت 11 پڑھیں گے، اے خداون، عظمت اور قدرت اور جلال اور غلبہ اور حشمت تیرے ہی لیے ہیں، کیونکہ سب کچھ جو آسمان اور زمین میں ہے تیرا ہے۔ اے خداون، بادشاہی تیری ہے اور تو ہی باحیثیتی سردار سبوں سے ممتاز ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، یا میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، یہ جو لفظ داؤد لیے ہیں، کیا آپ وہ لفظوں سے واقف ہیں کیا؟ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جب یسوع مسیح کے شاگرداں مسیح کے پاس آئے اور بولنے لگے کہ ان لوگوں کو دعا سکھاؤ، تو یسوع مسیح ان لوگوں کے سامنے ایک دعا کا نقشہ رکھے۔ مسیح ان لوگوں کو داؤد کے یہ دعا پہ لائے جہاں داؤد بولتے ہیں، خداون بادشاہی تیری ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، یہ بادشاہی کی بات داؤد کے دل میں تھی۔ خدا کے کلام میں یہ ایک زبردست دعا ہے، اور یہ پکی بات ہے کہ پرانا عہد نامہ کی یہ دعا ایک زبردست دعا ہے۔ پیارے دوست، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت خدا کی حکومت پوری طریقے سے یہ دنیا میں نہیں ہے۔ اگر خدا کی حکومت پوری طریقے سے یہ دنیا میں رہتی تو دل میں تکلیف نہیں ہوتی تھی، آنکھوں میں سے آنسواں نہیں بہتے تھے، مایوسی نہیں رہتی تھی، جنگ نہیں رہتی تھی، لڑائی جھگڑے نہیں رہتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ میرے بھائی، یہ بادشاہت کے لیے ہم بلا ناغہ یعنی کہ روز دعا کرنا چاہیے۔ یہ بادشاہت قائم کرنے کے لیے انسان کی بات نہیں ہے۔ یہ بادشاہت انسان قائم نہیں کر سکتا۔ یہ بادشاہت زمین پہ قائم ہونے کے لیے روحانی طاقت کی ضرورت ہے، اور وہ روحانی طاقت ہیں خداوند یسوع مسیح۔ صرف یسوع مسیح یہ بادشاہت کو یہ دنیا میں قائم کر سکتے ہیں۔ یہ بادشاہت قائم ہونے کے لیے ہم روز دعا کرنا چاہیے۔ آیت 14 پڑھیں گے، پر میں کون اور میرے لوگ کی حقیقت کیا کہ ہم اس طرح سے خوشی خوشی نذراں دینے کے قابل ہوں، کیونکہ سب چیزیں تیرے طرف سے ملتی ہیں اور تیرے ہی چیزوں میں سے ہم نے تجھے دیا ہے۔
پیارے بھائی اور بہن، ایک بڑی دلچسپی کی بات یہ ہے کہ آپ خدا کو کچھ بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ ہر چیز خدا کی ہے، یہ ساری کائنات اس کی ہے۔ بھلا آپ خدا کو کیا دیں گے یا کیا دے سکتے؟ مگر اگر آپ خدا کو دیں گے، یعنی کہ جو چیز خدا آپ کو دیا ہے اس میں سے اگر آپ خدا کو دیں گے تو خدا آپ کو ڈھیر ساری برکتیں دیں گا۔ یہ پکی بات ہے۔ آج کیوں ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خدا کو دینا نہیں چاہتے ہیں۔ اگر آپ خدا کو دیں گے تو خدا بھی آپ کو دیں گا۔ آپ اپنا دل کھول کے خدا کو دینا چاہیے۔ خدا اس وقت ہی ہم کو برکت دے سکتا جب ہم دینے کے لیے ہمارا دل کھولیں گے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، کیا آپ خدا کو دینا چاہیں گے؟ کیا وہ بھی اپنا دل کھول کے؟ اب ہم یہ باپ کے آخری حصے پہ آئیں گے جہاں سلیمان تخت پہ بیٹھتے ہیں اور داؤد کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ہم پڑھیں گے آیت 22 اور 23۔ اور انہوں نے اس دن نہایت شادمانی کے ساتھ خداوند کے آگے کھایا پیا، اور انہوں نے دوسری بار داؤد کے بیٹے سلیمان کو بادشاہ بنا کر اس کو خداوند کی طرف سے پیشوا ہونے اور صدوق کو کاہن ہونے کے لیے مسا کیا۔ تب سلیمان خداوند کے تخت پر اپنے باپ داؤد کی جگہ بادشاہ ہو کر بیٹھا اور اقبال مند ہوا، اور سارا اسرائیل اس کا مطیع ہوا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، سلیمان کے پیچھے بادشاہت قائم ہوئی، اور داؤد مرنے سے پہلے انہوں اختیار کا تخت سنبھالے۔ اب ہم آیت 26 سے 28 پڑھیں گے۔ اور داؤد بن یسی نے سارے اسرائیل پر سلطنت کی، اور وہ عرصہ جس میں اس نے اسرائیل پر سلطنت کی 40 برس کا تھا۔ اس نے حبرون میں 7 برس اور یروشلم میں 33 برس سلطنت کی، اور اس نے نہایت بڑھاپے میں خوب عمر رسیدہ اور دولت و عزت سے آسودہ ہو کر وفات پائی، اور اس کا بیٹا سلیمان اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہ ہے سارے باتیں جو خدا اپنے کلام میں لکھائے۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ یہ بات جانیں کہ خدا داؤد کے بارے میں کیسا محسوس کرتا ہے۔ شاید آپ داؤد کو پسند نہیں کریں گے، مگر خدا داؤد کو ضرور پسند کرتا تھا۔ داؤد خدا کے دل کے مطابق تھے۔ میرے کو اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ خدا داؤد سے محبت رکھتا تھا، اور جب انہوں غلطیاں کرتے تھے تو ان کے ساتھ نپٹتا بھی تھا، ان کی تربیت کرتا تھا کہ کس طریقے سے کی زندگی انہوں گزارنا ہے، کیونکہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ داؤد آپ کے اور میرے ویسا ایک معمولی انسان تھے۔ ان کو بھی اپنے زندگی میں سدھرنے کی ضرورت تھی، اور آپ کو اور میرے کو بھی سدھرنے کی ضرورت ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں میں کلام کو ختم کروں گا اور ختم کرنا چاہوں گا، اور خدا کی شکر گزاری یہ بات سے کرنا چاہوں گا کہ آج ہم تاریخ کی پہلی کتاب کو ختم کریں۔ آتے سو وقت ہم تاریخ کی دوسری کتاب کو اٹھائیں گے اور دیکھیں گے کہ خدا تاریخ کی دوسری کتاب کے ذریعے سے ہم کو کیا کیا باتیں سکھانا چاہتا ہے، کیونکہ ہم پرانا عہد نامہ کے ایک نئے کتاب پہ غور کرنے جا رہے ہیں۔ آمین۔